درسقرآن.com کے پروگرام تجزیہ میں ہم حاضر ہیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مفتی عبدالمنعم فائز صاحب۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ کیا موضوعات ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل بڑے بڑے موضوعات ہیں جو اس وقت میں سب سے بڑا ایشو پاکستان کے حوالے سے، ایک تو دہشت گردی ہے، دوسرا آئینی بحران جو پیدا ہو رہا ہے، اور پاکستان میں ایک تھوڑی سی کیاؤس پائی جاتی ہے اس حوالے سے، اور تیسرے نمبر پہ پاکستان کے اندر جو سیاسی اکھاڑ پچھاڑ ہے وہ بھی تھوڑی سی بڑھ رہی ہے، سیاسی عدم استحکام جو ہے اس کی آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں۔ تو پاک افغان تعلقات بھی تو ہے جی، پاک افغان تعلقات کا سب سے پہلا ایشو جو ہے وہ دہشت گردی کا۔ پاکستان میں دہشت گردی کی ساری جڑیں اب آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہیں افغانستان سے۔ جب بھی کوئی آپ دیکھیں کہ پکڑا جاتا ہے تو وہ کس سے رابطے، ہینڈلر اس کے کہاں ہوتے ہیں؟ افغانستان میں۔ اور اب تو کھلم کھلا ویڈیوز آ گئی، مطلب آپ ان سوشل میڈیا اٹھائیں اس وقت میں، آپ جو نیوز ایجنسیز واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں افغانستان کے، فارسی میں، پشتو میں، تو آج کل ان کو جوائن کرنا بڑا آسان ہو گیا، تو آپ ان کو جوائن کریں، آپ کو براہ راست ملے گا پاکستان کے اوپر باقاعدہ ایک حملے کی تیاری ہے، باقاعدہ ویڈیوز بنا رہے ہیں ٹی ٹی پی کے لوگ، وہاں کے اپنے لوگ، وہاں کے عوام، ایک پورا ایک خلفشار مچا پاکستان کے خلاف، انہوں نے میدان جنگ گرم اچھا، کیا۔ اس وقت ہم نے گزشتہ ہفتے تفصیل سے بات کی تھی۔ ایک جو کرنٹ ایشو ہے جو ہمارے موضوع سے مطابقت بھی کھاتے وہ دینی مدارس کا ہے۔ خواجہ آصف کا بیان تو آپ نے پڑھا ہوگا۔ بالکل ایسے کیا کہیں گے اس پر؟ ہم نے گزشتہ ہفتے والی جو نشست تھی اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ مدارس کو اب بہت محتاط بھی ہونا ہوگا، کیونکہ جب یہ مسئلہ دہشت گردی کا جب بھی اٹھا ہے، 2010-12 میں اٹھا تھا، 14 میں جب نیشنل ایکشن پلان آیا تھا، تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کتنی بڑی مقدار میں لوگوں کو فورتھ شیڈول میں ڈالا گیا، ان کے این آئی سی منسوخ ہوئے، ان بیچاروں کی حاضریاں لگنی شروع ہوئی، عدالتی پیشیاں شروع ہوئیں، ابھی تک لوگ جو ہیں وہ فورتھ شیڈول سے نہیں نکلے ہیں اس وقت کے، اور ابھی ایک نیا مطلب وہی لہر آ رہی ہے، لیکن اس دفعہ چونکہ سیاسی ہم آہنگی اتنی نہیں ہے، اپوزیشن پارٹیاں بہت آؤٹ ہیں، اس وجہ سے وہ نیشنل ایکشن پلان اس طرح نہیں آیا ہے، لیکن جو انڈکلیئرڈ نیشنل ایکشن پلان ہے نا وہ شروع ہے۔ تو اس میں اب دو بڑی مسئلے ہیں، ایک تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ریاست کو مشکل ہے، دوسرا بڑا مسئلہ یہ کہ جو مدارس کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، دینی اداروں کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے پاکستان میں، اس سارے سیٹ اپ کو دبانا، اس کو کمزور کرنا اتنا آسان نہیں۔ فائز صاحب، یہ جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں نا، جب وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، اس سے ایک شدید انتشار پیدا ہے۔ اب پاکستان کا وزیر دفاع کو چھوٹی بات ہے، اتنا بڑا عہدہ ہے، جب وہ کہے کہ 80 کے دہائی میں جو نصاب بنایا وہ امریکہ کے کہنے پر بنایا گیا، اور بھائی وہ نصاب بنانے کے لیے کہا کس نے تھا؟ اور آپ دیکھو نا، جب آپ کی مرضی ہے آپ ان کو ہیرو بنا دیتے ہیں، امریکہ اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں۔ 9/11 کے دیکھو 80 سے لے کر 80 یہی 70 لے لیں، افغان جنگ پورا جو 15 سال کا دور تھا اس میں یہی سارے ہیرو تھے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر جذباتی بیانات سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ 1980 میں فتویٰ کیا تھا، مطلب شرعی مسئلہ کیا تھا، بھئی اس وقت کے زمینی حقائق کے مطابق شرعی مسئلہ ہوگا نا، یہ تو نہیں کہ آپ 50 سال بعد آ کر دیکھیں کہ اس وقت یہ فتویٰ ہونا چاہیے، اس وقت کا فتویٰ اس وقت کے زمینی حقائق کے مطابق تھا اور درست تھا، ٹھیک تھا۔ ہم نے جس کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے جنگ لڑی ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے جنگ لڑی ہے پوری، کہ رشیا یہاں پر نہ پہنچے، پھر 1991 کے اندر پھر وہ چلا گیا، اس کے بعد جو ہم نے افغانستان کو سپورٹ کیا وہ اس لیے تاکہ اگر افغانستان کے اندر خانہ جنگی رہے گی، وہاں کا سارا برڈن پاکستان پہ شفٹ ہو رہا تھا۔ تو اب ملا عمر کی جو حکومت اسٹیبلش ہوئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں کے لوگوں کو واپس جانا یا وہاں سے مہاجرین کی آمد رک گئی، تو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ تو ایک تو یہ حقیقت ہمارے ہاں لوگوں کو نہیں بھولنی چاہیے، دوسری بات یہ ہے کہ جو دینی مدارس ہیں ان کے بارے میں ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ آپ اس طرح سے دیتے ہیں جیسے پاکستان جہالت کی یونیورسٹیاں کہہ دیتے ہیں، جیسے یعنی دینی مدارس پاکستان میں کوئی جس کا منہ میں جو دل آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ریاست کے بارے میں آپ پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کے بارے میں کسی کو اجازت نہیں دیتے،
حضرت شیخ الاسلام صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ پاکستان کی جو جغرافیائی سرحدیں آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بھی منہ میں آتا ہے وہ کوئی بھی فلسفہ جھاڑ دے؟ جرم ہے، جرم ہے، ہاں، اس کو ہاں جی، گرفتاری ہے اس کی۔ بالکل گرفتاری ہونی بھی چاہیے۔ اب اسی طرح سے پاکستان کی جو نظریاتی بنیادیں ہیں وہ انہی مدارس نے ہی تو سنبھالی ہوئی ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے۔ آئین کی جو شق نمبر 2A ہے، پاکستان کے اندر جو حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہے، پھر دوسرے نمبر پہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر ہمیں فخر ہے، اور یہ سب کے سب وفاقی شرعی عدالت ہے، شریعت اپیلیٹ بینچ ہے، تو ان تمام کی اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہ ساری جو قانونی ڈھانچہ ہے یہ اس لیے ہے تاکہ پاکستان کا اسلامی تشخص باقی رہے۔ اس تشخص کو باقی رکھنے کے آپ کے پاس کیا فریم ورک ہے؟ مطلب ریاست نے، اسٹیٹ نے اس حوالے سے کیا کیا؟ ریاست کے پاس تو اس کا کوئی بھی بندوبست نہیں ہے نا۔ اور خصوصاً جو شعبے ریاست کے پاس گئے ہیں، ان سیاسی پارٹیوں کی نظر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے من پسند لوگوں کو بندر بانٹ کے علاوہ تو کچھ نہیں کیا۔ اور دوسری طرف آپ مدارس کا نظام کو دیکھیں، یہاں کے لوگوں کی کمپیٹنسیز دیکھیں، ان کی صلاحیتیں دیکھیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو پوری دنیا کے اندر دنیا کے مضبوط ترین اسلامک اسکالرز میں جگہ ملی کہ نہیں؟ پاکستان کے یہ پاکستان کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ابھی جو 500 لوگوں کی فہرست آئی ہے پاکستان میں، مولانا تقی عثمانی صاحب کو دوسرے نمبر پہ دنیا کی سب سے مضبوط اسلامک شخصیت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بھائی صاحب، میں تو مختلف ممالک میں جاتا ہوں، آپ افریقہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، دور دراز ایک انڈورا ملک ہے اسپین، اور اس کے وہاں اسلامک سینٹر میں گئے، وہ کہاں کا پڑا ہوا؟ پاکستان کا۔ یعنی جو دینی ضرورت تھی مسلمانوں کی، الحمدللہ وہ علماء دیوبند پورے کر رہے ہیں۔ اور معاشرے کو کیا، ابھی میرے پاس سوال بھی آیا ہوا تھا ایک، کہ اس نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اتنے مدارس، وہ معاشرے کو کیا دے رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑی چیز معاشرے کو کیا دے رہے ہیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی غریب کا بچہ جو یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ مجھے تعلیم تک رسائی نہیں ہے، مدرسے موجود ہیں۔ کوئی اسکول اس کو ریفیوز کر سکتا ہے، نکال سکتا ہے، کچھ، لیکن مدرسے کسی بھی حال میں ہو، جتنا بھی غریب ہو، مدرسے والے اس کو لاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کھانا خوراک دیتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو ایک باوقار شہری بنا دیتے ہیں۔ تو مدارس کی یہ اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ 60-70 لاکھ لوگ تو بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں نا مدارس میں۔ ابھی اتنی بڑی این جی اوز صرف جو ہمارے مدارس ہیں ان میں 50 لاکھ ہوں گے، اور اگر باقی سب ملا لیں تو 70-80 لاکھ کم سے کم بھی لوگ ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی این جی اوز دنیا میں کوئی ممکن ہے؟ اور دنیا میں یہ کتنی بڑی قابل فخر بات ہے کہ حکومت سے 1 روپیہ نہیں لیتے ہیں، حکومت پہ کوئی برڈن نہیں ہے اس پورے ایجوکیشن سسٹم کا۔ عوام اس کو سپورٹ کرتے ہیں، عوام میں ان کی گہری جڑیں ہیں، عوام کو اس کے ذریعے سے خود بھی دینی آگاہی ملتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کو بھی یہاں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور عوام کا دین سے جو تعلق ہے وہ اسی کی وجہ سے گہرا ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جو مذہب ہے، اخلاق ہیں، اسلامی روایات ہیں، وہ کتنی تیزی سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا جیسے پورے یہاں تک کہ عالم عرب میں بھی کتنے زیادہ مسائل شروع ہو گئے، لیکن جو دین اپنے اصل شکل میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں ان کے اصل شکل میں اگر آپ کو کہیں ملتا ہے تو ان مدارس کی برکت سے۔ صرف ایک چیز کو لے لیں، صرف ایک چیز کو، پاکستانی مدارس میں جو بچے قرآن حفظ کرنے والے ہیں، پوری دنیا کو، پورے مسلمانوں کو، عالم اسلام کو پاکستان حفاظ فراہم کرتا ہے۔ پوری دنیا میں 57 اسلامی ملک ہیں، لیکن سب سے زیادہ حافظ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ پاکستان سے۔ 57 اسلامی ملک ہیں غازی صاحب، اور ان کی آبادی تقریباً 2 ارب ہیں، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ عالم کون تیار کر رہے ہیں؟ پاکستان۔ آپ کو حیرت ہوگی، بہت سارے امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام وہ بھی پاکستانی، وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی۔ اور یہ دیکھیں دوسرے نمبر پہ دنیا میں جو سب سے بڑی اس وقت میں جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، وہ شروع ہوئی انڈیا سے، اور اس کا مرکز پاکستان میں بنا، لیکن الحمدللہ پاکستان میں جو اس کے ایکٹیو ممبرز ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ کا سروے ہے جو ایکٹیو اس سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، 3 کروڑ سے زیادہ ایکٹیو لوگ جو
तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क इस वक्त दीन का, तबलीगी जमात का पाकिस्तान से चल रहा है। ये कि दुनिया में सबसे बड़ी जो खानकाहों का नेटवर्क है वो पाकिस्तान में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया में जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं, सूफी हैं, जो अल्लाह से जोड़ते हैं, लोगों का तज़किया करते हैं, नफ्स की इस्लाह करते हैं, अखलाक सिखाते हैं, सबसे ज्यादा खानकाहें पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। तो इसके साथ आप मस्जिदों का सर्वे कर लें, मदारिस का सर्वे कर लें, एक एक छोटी छोटी मस्जिद के अंदर आप अभी आप थर जाते हैं तो थर में कितनी ही एनजीओज हैं जहाँ पे थर वालों को पानी नहीं मिलता लेकिन कुरान मिलता है ना। वहाँ पे कितने छोटे छोटे बच्चों को, वहाँ कोई स्कूल नहीं है लेकिन आपको कुरान के मकातिब मिलते हैं वहाँ पे। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा ना कि पाकिस्तान में इसमें सिर्फ इस्लामाबाद में कहा कि बेशुमार अक्सर मदारिस गैर कानूनी बने हुए हैं। और भैया आप मदरसे के लिए जगह देते हैं, आप मस्जिद के लिए जगह देते हैं। और मौलाना शेखुल इस्लाम साहब ने अच्छा वो कहा था कि आप दिखाएं, कोई एक मस्जिद दिखाएं जो हुकूमत ने खुद बनाई हो, हुकूमत पाकिस्तान ने बनाई हो। शाह फैसल मस्जिद के बारे में कहा जाता है वो तो किसने बनाई है? सऊदी अरब ने बना के दी है। कितनी मस्जिदें होंगी, चंद मस्जिदें जो उंगलियों पर गिनी जा सकती। जो औकाफ की मसाजिद है वो भी लोग खुद बनाते हैं चंदे के साथ। होना तो ये चाहिए था कि मतलब हुकूमत इसको जैसे यूनिवर्सिटियां बनाती है। पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में औकाफ के पास कितना बड़ा चंदा आता है भाई। औकाफ के पास जितने भी ये दरगाहें हैं वहां से चंदा जमा होता है ना, इन तमाम दरगाहों से जो चंदा वगैरह ये जमा करते हैं तो हमारे बजट के अंदर नई मस्जिदों की तामीर के लिए उसी प्रोपोर्शन से जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी आबादी अगर 3% के एतबार से 2.5% के एतबार से अगर बढ़ रही है तो हमारी जो मस्जिदों की ग्रोथ है वो भी इसी लेवल से होनी चाहिए। अब पाकिस्तान में मस्जिद आम आदमी खरीद कर देगा, कोई अपने सदके जारिया के लिए देगा तो देगा, हुकूमत कोई नहीं देगी। तो बजट में इसके लिए होना चाहिए, दीनी इदारों के लिए भी, दीनी तालीम के लिए, क्योंकि इस वक्त जो सबसे मिसिंग पार्ट है हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में वो तरबियत का है ना। तरबियत, तो तरबियत तो मजहब करता है, तो मजहब को आप वैल्यू देंगे तो फिर ये तरबियत वाली जो खामी है इस वक्त पाकिस्तान में, जो लूट खसूट है, करप्शन है, बदउनवानी है, अपने अकरबा परवरी है, असबियत है, इन सारी चीजों को, जहर को कौन खत्म करेगा? ये दूसरी बात ये ना कि यूनिवर्सिटियों का हाल देख लें, कॉलेजों का हाल देख लें, स्कूलों का हाल देख लें, जो हुकूमत चला रही है। कितने बड़े साइंसदान है जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों ने पैदा किए हैं, वगैरह बताएं। जी ऐसे ही है। और जैसे भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास अभी इतने रिसोर्सेज शायद नहीं रहे कि वो इन यूनिवर्सिटियों को चला सके, तो कम से कम भी ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए, कंपेटिटिव इन्वायरमेंट, जिसमें तालीम बेहतरी की तरफ जाए और जो तालीमी इदारे बेहतर कारकर्दगी परफॉर्मेंस दिखाते हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। भाई साहब हम एक बात मिस कर जाते हैं हमेशा। देखिए दारुल देवबंद कब बना, किन हालात में बना, उसकी बुनियाद कब रखी गई? जब निज़ाम तालीम दो हो गए, अंग्रेज आया, अंग्रेज ने कब्जा कर लिया और यहाँ की जो सरकारी जबान थी उस पर पाबंदी लगा दी गई और उसके बाद अंग्रेजी को लाजिम कर दिया गया। उस वक्त चंद उलमा किराम को यह खतरा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो हमारा दीन भी महफूज ना हो उसको। ठीक है, एक जबर का दौर था। जब क़याम पाकिस्तान हो गया तो उसके बाद ये नहीं चाहिए था कि इसी तरह निजाम हो जाता जो उससे पहले था। मस्जिद और मदरसा एक था, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक थी। बिल्कुल, ये एक बुनियादी पॉइंट है और हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी कोशिश की, अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी कोशिश की, सैयद सुलेमान नदवी यहाँ पर आए, उन्होंने इसके लिए कोशिश की। तो इब्तिदा में जब पाकिस्तान बना था तो इन तमाम उलमाए किराम ने इसकी कोशिश की कि पाकिस्तान में ये जो दो अलग स्ट्रीम है, तक़सीम है निज़ामी तालीम का, ये ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं हो सकी। लेकिन कम से कम भी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया है तरबियत का कि हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है इस वक्त में, ब्यूरोक्रेसी पे कोई आप वो नहीं, अभी इन्हीं ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले बयान दिया था कि जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने स्पेन में अपने घर खरीदे हुए, विला खरीदे हुए, फ्लैट खरीदे हुए, करोड़ों रुपए की जायदादें पुर्तगाल में खरीदी हुई है, पूरे यूरोप के अंदर खरीदी हुई है। अब मैं जाऊँ ना, मैं देख के आऊँ, मैं वो मालूमात की हमने वहाँ पर वीजा आसानी से मिल जाता है और वहाँ का नेशनलिटी आसानी से मिल जाती है। तो नेशनलिटी आप जब आप ये हुकूमत जब खरीदने लगेगी ना, पता चलेगा कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था ऐसे नहीं दे दिया था। हाँ जी, तो ये मतलब अब देखें वो बयान तो दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या उसके लिए तैयारी है, कोई
اس کے اوپر کوئی فالو اپ ہوا ہے، کوئی ایسے جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جن کے اثاثے اور آمدن برابر ہی نہیں ہے، بھئی ان کی تنخواہ ہے 3 لاکھ مثلا، 5 لاکھ ہوگی، 10 لاکھ ہوگی میکسیمم، اتنی ہوگی، 40 لاکھ ہو جائے گی، لیکن انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کے اثاثے خریدے ہوئے، دبئی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، دبئی کی پراپرٹی میں پاکستانی دوسرے تیسرے نمبر پہ عموماً رہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے والے، اور ان میں اگر یہ سرکاری ملازمین آتے ہیں 17ویں 18ویں سے لے کر 21ویں 22ویں گریڈ تک کے لوگ، تو بہرحال ان پہ چیک ہونا چاہیے اور ان کی شفافیت کا ایک کوئی لیول ہونا چاہیے جس کے بعد ان کو سرو کرنے کی یا جو بھی، اس پر ہم الگ سے ایک پروگرام بھی کریں گے۔ فائز صاحب اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں، بڑے جس طرح گفتگو کرتے ہیں چھوٹے بھی اس کے لب و لہجے کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب خواجہ آصف جیسا وزیر دفاع ایسے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیں گے تو نیچے والے کیا کریں گے پھر؟ جی، اور خواجہ آصف صاحب کو ظاہر ہے، لیکن دوسرے دیکھیں جب وہ بیان دیتے ہیں نا تو اس بیان میں ان کو مدارس کی خوبیوں کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ مدارس کا ڈیٹا کوئی دنیا سے مخفی نہیں ہے، مدارس کی خدمات دنیا سے مخفی نہیں ہے۔ دنیا میں پاکستان کی کس چیز کا پہلا نمبر ہے؟ اسلامک ایجوکیشن کا۔ دنیا بھر میں اگر کہیں پہ بھی اسلامک کوئی مسئلہ آئے گا تو پاکستانی ریسرچرز کی ویلیو ہوتی ہے وہاں پہ، پاکستانی تھیسز کی ویلیو ہوتی ہے وہاں پہ، اسلامک جب بھی ریسرچ ہوگی، صحیح ہے۔ اب آپ آگے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بیولوجی ہے، یہ دوسری سائنسز ہیں جتنی بھی، ان تمام سائنسز کے اندر جو ہمارا ریسرچ لیول ہے وہ کیا ہے، اور جو اسلامک سائنسز ہیں ان میں ہمارا ریسرچ لیول کیا ہے۔ تو کوئی بھی اگر وہ خالی ذہن ہو کر سوچے گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں جو مذہبی تعلیم جس لیول پہ الحمدللہ چلی گئی ہے، یہ پوری دنیا میں شاید پاکستان اس کو لیڈ کر سکے۔ ایسے میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں، شاید کسی کا ذہن نہ گیا ہو یا ہماری بات حکام بالا تک پہنچ جائے۔ اگر حکومت چاہتی ہے نا کہ پاکستانی مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، علماء کے ساتھ تعاون کرے، ٹھیک ہے، کیا یہ اچھا ہو کہ تمام مدارس کے بجلی کے بل معاف کر دیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتا ہے ایک ایک مدرسے کا بل لاکھوں روپے آتا ہے، لاکھوں روپے، بالکل ایسے ہی۔ اور کوئی کرائٹیریا اس طرح کا بنا لے، تو کوئی بھی کرائٹیریا کم سے کم ان کے لیے جو ریٹس ہیں وہ کچھ نارملائز کر لیا جائے۔ آپ سہولت دینا چاہ رہے ہیں نا، یہ بل معاف کر دیں، گیس کا بل معاف کر دیں، بجلی کا بل معاف کر دیں، آپ دیکھیں نا، یہ اس میں پھر وہی ڈیٹا آئے گا، کیونکہ ابھی تو پاکستان جو ہے الیکٹریسٹی کو پرائیویٹائز کر رہی ہے، بجلی کی ساری کمپنیوں کو پرائیویٹ کر رہی ہے، تو لیکن کوئی بھی ایسا رستہ جس سے مدارس کو ریلیف مل سکتا ہو وہ پاکستانی حکومت کر سکتی ہے۔ اور سبسڈی دینے کے لیے پاکستان میں دیکھو ہر طبقے کے لیے کوئی نہ کوئی کارڈ نکلے ہوئے ہیں، کوئی فلاں انکم سپورٹ ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی کیا، مدارس کے لیے کوئی ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے، ہیلتھ کارڈ ہونا چاہیے کے لیے بچے بیمار بڑے، ہم بچے جو مدارس کے ہیں ان کے لیے کوئی ہو۔ تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پنجاب میں سیلاب آیا نا، مدارس سارے اکثر 90% بلکہ 99% یہ چندہ خیرات پر چلتے ہیں، عطیات پہ چلتے۔ پنجاب میں سیلاب آیا، جی مدارس متاثر ہوئے، بالکل بہت بڑی تعداد۔ سندھ میں فصلوں کی جو قیمتیں تھی وہ نہیں رہی، مدارس متاثر ہو گئے، ان کو اپنی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ایسے میں بجلی کے بھاری بھرکم بل آ رہے ہیں وہ ادا کرتے ہیں مجبور۔ اور یقین کریں کئی لوگوں کے بارے میں مجھے یہ جو پچھلے 2 مہینے 3 مہینے گزرے ہیں تو کئی لوگوں نے بتایا کہ بھائی ہم نے اپنا موٹر سائیکل بیچا ہے، ہم نے بجلی کا بل بھرے، موٹر سائیکل بیچ دیا کہ چلو بجلی کا بل بھرتے ہیں، پھر پیسے جمع کریں گے اور پھر۔ لیکن دیکھیں ان کو داد دینی چاہیے کہ ایسے حالات میں بھی کبھی آپ نے دیکھا مسجدوں میں اذان نہ ہوئی ہو، کبھی دیکھا نماز نہ ہوئی ہو، کبھی استاد نے احتجاج کر دیا ہو، اسکول کالجوں میں حال تو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ ایسے میں ایسے بیانات دینے سے زخموں پر نمک چھڑکنے کا مترادف نہیں، ایسے ہی۔ اور مدارس کی دیکھیں، مدارس میں دوسری بات آپ یہ غازی صاحب بڑی اہم ہے، مدارس کے پس منظر مدارس کی ایک تاریخ ہے نا، وہ 1857 اور اس سے پہلے سے بھی اور بعد میں بھی، مدارس میں اگر جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی نا وہ ان کے اندر سے آئے گی، اندر سے آئے گی، بالکل ہاں نا، یعنی مدارس کا اپنا جو اندر سے جو تبدیلی آتی ہے وہ ہوتی ہے اصل تبدیلی، اوریجنل تبدیلی، وہ باقی رہنے والی ہے۔ اگر باہر سے آپ امپوز کریں، اس طرح سے بیانات دیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا خلفشار ہے، جو ریاست کے چیلنجز ہیں وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔
بھائی صاحب آخری ایک بات ہمارا اس پر ختم کرتے ہیں چونکہ ایک موضوع بڑا چل رہا ہے. میرا ابھی کل ایک ہسپتال میں جانا ہوا تو وہاں پر بڑی تعداد میں بچے بوڑھے بیمار ہیں. وہ کیا ملیریا ہے, مچھر ہے, ڈینگی ہے. تو ایسے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حفاظت کے کوئی مسنون دعائیں بھی ہیں یا اپنے کو, اپنے گھر والوں کو, بچوں کو حفاظت کے لیے کوئی مسنون؟ دیکھیں غازی صاحب یہ بہت اہم سوال ہے اور اس وقت میں ہمارے ہاں گھر گھر کے اندر یہ مسئلہ ہے. قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں سکھائی ہیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے ہیں کہ آپ نے یہ اعمال کرنے ہیں تاکہ آفتوں سے بچیں. کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کرنے کے سٹیپس بھی بتائے ہیں جو آپ نے زندگی میں کرنے ہیں, تدبیریں بتائی ہیں. اب دیکھو یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کو بیماری ہو گئی ہے تو اب وہ بیماری صرف دعائیں پڑھنے سے سیٹ نہیں ہوگی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداو, اب علاج کرو. کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ ہے کہ اگر جو علاج علاج جو ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کے ساتھ اس کی دوا بھی پیدا کی ہے. اگر اس کی جو اپروپریٹ دوائی اس کے ساتھ بیماری سے مل جاتی ہے تو وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اب لیکن اگر آپ کو بیماری پیدا نہیں ہوئی ہے تو اس وقت میں آپ کو کچھ اعمال بھی کرنے ہیں. اعمال میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ 3 طرح کے اعمال ہیں. ایک تو ہے روزانہ کرنے والے, دوسرے ہیں ہفتے میں کرنے والے, تیسرے ہیں مہینے میں یا سال میں کرنے والے. تو روزانہ کے اعمال آپ نے سمپلی کیا کرنے ہیں غازی صاحب؟ نماز پڑھنی ہے, ذکر کرنا ہے, جو بھی اب کسی بھی اپنے بزرگ جس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں اس سے آپ ذکر پوچھ لیں, 3 تسبیحات ہیں کیا, کون کون سے کرنی, ایک کرنی, اس سے طے کروا لیں. دوسرے نمبر پہ روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبح شام کی دعائیں, مسنون دعائیں پڑھنی. رات کو آپ نے سونے لگنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوتے تھے؟ دعائیں کون سی پڑھ کے سوتے تھے؟ بچوں کو پڑھوا دیں وہی دعائیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر کے چاروں کونوں کے اندر کل جو آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے سوتے تھے. یعنی دعائیں بھی پڑھیں اور تدابیر بھی کریں, دروازہ بند کریں, مچھروں کے دینے جیسے تو جالی لگائیں. تو یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے یومیہ کیا کر لینی ہے؟ یہ دعائیں پڑھنی ہے, مسنون دعائیں پڑھنی ہے. رات کو سونے کی, صبح کو اٹھنے کی, جو بھی ہر لمحے سے متعلق مسنون دعائیں جو ہیں ہر مجموعہ ہر جگہ پہ مل جاتا ہے آپ کو مسنون دعائیں کے نام سے. دوسرے نمبر پہ اپنے پورے ہفتے کے اندر کیا کرنا ہے؟ ہفتے کے اندر آپ نے یہ کرنا ہے سورہ کہف پڑھیں جمعے کے دن. جب ہر جمعے کو آپ پڑھیں گے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک آپ کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے سورہ کہف. تو کسی بھی جمعے میں آپ سورہ کہف مس نہ کریں, ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہوا ہے زکوٰۃ دینا, وہ زکوٰۃ دیجیے. حج فرض ہوا ہے, حج کر لیجیے. لوگ بلا وجہ ہی اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں. تو جو اللہ کے حق پورے سال تدابیر بھی کرنی چاہیے نا. میں نے ایسا کوئی واقعہ پڑھا تھا کہ ایک طبیب آیا مدینہ میں, وہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ رہا, کوئی آدمی بیمار ہی نہیں ہوا, اور پھر وہاں سے کس طرح واقعہ ہے یہ؟ وہ تدبیر اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک پیٹ بھوکا نہ ہو, صحیح بھوک نہ لگ جائے. اور جب آپ کھانے لگے تو ابھی 1/3 پیٹ جو ہے خالی ہو تو آپ کھانا بس کر دیں. یہ نہیں ہے کہ لبالب بھر کے جلدی سونا چاہیے, صبح جلدی اٹھنا ہے. یہ وہ ساری چیزیں جو اب پوری دنیا ان پر آ گئی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ میں آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ رات کو سوتے ہوئے کوئی بھی چراغ ہے اس کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو کوئی جو چوہا ہے وہ اس کو لے کر گھر میں آگ لگانے کا سبب بن جائے. تو بالکل اسی طرح سے گھر میں اگر کسی جگہ سے مچھر آ رہے ہیں جالی لگائیں. آپ کوئی بھی جو بھی ہوتے ہیں ان کے لیے حفاظتی اقدامات کریں. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکم ہے اور توکل کے خلاف نہیں. توکل یہ ہے کہ سبب آپ اختیار کریں, اس کے بعد پھر اللہ پر چھوڑیں کہ اب اللہ حفاظت کرے گا. جی ٹھیک. جی ناظرین, آپ نے دیکھا ہم نے مختلف موضوعات پر بات کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے دامے درمے قدمے سخنے جس طرح ممکن ہو ملک و قوم کی تعمیر فلاح و بہبود کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کس طرح شعر ہے, شکوائے ظلمت شب سے تو بہتر تھا, کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے. تو آپ نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. دوسرا کیا کرنا ہے آپ اس کو چھوڑیں, اپنے حصے کی کوئی شمع جلائیں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com